میری طرف سے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو سلام۔ میرا نام جارج آئی ڈی جیمس ہے اور میں کیتھیڈرل ہال روڈ سے میرا تعلق ہے۔ میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں اور خدا کے کوشش کرتا ہوں کہ میں خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ جو میں خود پڑھتا ہوں، سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں، اس کے لیے مجھے ہوتا ہے کہ میں یہ کلام دوسروں کو بھی پہنچاؤں تاکہ جو کلام میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ دوسروں کی سمجھ میں بھی آئے۔ تو عزیزوں، میں پر امید سوسائٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ ایک موقع بخشا کہ میں خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچاؤں۔ جو لوگ سمجھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، کم از کم سن سکتے ہیں، اور سننے سے خدا کا کلام عمل میں لایا جاتا ہے اور ترقی کے باعث بنتا ہے۔ عزیزو، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان۔ ہم ایمان کے متعلق سیکھیں گے کہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کا ہمارا حوالہ ہے متی 13 باب، اس کی پہلی آیت سے 9 آیت تک۔ عزیزو، یہ ایک خوبصورت تمثیل ہے جو ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے، اور بہت سے خادموں نے اس تمثیل کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک بار پھر آج ہم اس تمثیل سے ایمان کے متعلق سیکھیں گے۔ لکھا ہے، دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے اور ہوا کے پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین میں گرے، اور جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور مٹی نہ ملنے کے سبب سے جلد اگائے اور سوکھ گئے اور پھل نہ لا سکے، اور کچھ جھاڑیوں میں گرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر انہیں دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ عزیزو، یہ تمثیل اس وقت 4 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو راہ کے کنارے گرے، اور دوسرا حصہ ہے جو پتھریلی زمین میں گرے، اور تیسرا حصہ جو جھاڑیوں میں گرے، آخری حصہ ہے جو کھیت میں زرخیز زمین میں گرے اور پھل لائے، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ عزیزو، اس دنیا میں 4 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا تعلق گاؤں سے ہے وہ اس تمثیل کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب بیج بونے والا کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے تو اس وقت جو سچویشن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ کچھ دانے بجائے اچھی زمین میں گرنے کے ارد گرد جھاڑیوں میں یا پتھریلی زمین میں یا کچھ راستے جو بنے ہوتے ہیں ان میں گرتے ہیں، جیسا کہ تمثیل بتاتی ہے، اور کچھ جو اچھی زمین میں گرتے ہیں وہ بڑھتے ہیں، پھولتے ہیں، پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ عزیزو، اگر ہم فلسطین کا زمانہ دیکھیں تو لکھا ہے کہ فلسطین میں اس وقت رواج تھا کہ کسان
اپنے کھیت میں ہاتھ سے بیج پھینکا کرتا تھا اور وہی بیج اصل کھیت میں بھی گرتا تھا اور کچھ جھاڑیوں میں جو کھیتوں کے ارد گرد ہوتی ہیں، کچھ پتھریلی زمین ہوتی ہے، اور عموماً دیکھا گیا ہے کہ کھیتوں کے درمیان میں سے آمد و رفت کے لیے رستہ بھی ہوتا ہے، جہاں سے مویشی وغیرہ کسان اپنے مویشی اور اپنا مال اسباب جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، آتے ہیں۔ اسی طرح کی تمثیل سے یہ ہم آج سیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ بیج جو ہیں وہ ہمارے ایمان کا سبب بنتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا اس تمثیل سے ہماری زندگی کا کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلا جو تھا حصہ ہماری اس تمثیل کا، جو راہ کے کنارے گرے۔ عزیزو، راہ کے کنارے گرنے کا مطلب ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کا کلام شوق سے سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ شوق سے سنا، چرچ گئے، عبادت گاہوں میں گئے یا اور کسی اجتماع میں گئے، وہاں پہ کلام سنا، اور سننے کے بعد جب اس جگہ سے، اس مقام سے واپس نکلے تو کیا ہوتا ہے کہ شیطان آتا ہے، یعنی کہ وہ ان کا ذہن شیطانی کاموں میں لگا ہوتا ہے، ان کا ذہن کلام کی طرف نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ سننے کے بعد پھر اپنے انہی شیطانی کاموں میں، برے کاموں میں، بری خواہشات میں، برے فعلوں میں اپنا سارا دن، ساری رات انہی کاموں میں گزارتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جڑ نہیں رکھتے، کلام کو اپنے اندر پھلنے نہیں دیتے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ بے پھل رہ جاتے ہیں۔ اور یہ بے پھل جو ہے ان کی زندگی کا ایک سیاہ باب بن جاتا ہے، ان کی زندگی میں اندھیرا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارا جو اس کا ایک حصہ ہے کہ جو پتھریلی زمین میں گرا۔ اب پتھریلی زمین کیا ہے؟ کہ اگر ہم دیکھیں کہ پتھریلی زمین کو دیکھیں تو وہاں پہ کھیتوں کے ارد گرد پتھر بھی ہوتے ہیں، تو جب ہم بیج بوتے ہیں، بیج پھینکتے ہیں تو پتھروں میں گرتا ہے۔ پتھروں میں کوئی اتنی زیادہ مٹی نہیں ہوتی، پتھر ہوتے ہیں، تھوڑی بہت مٹی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیج جلدی اگاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ لوگ مراد ہیں جو کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں، خوشی خوشی اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے اس کو دل میں بھی رکھتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، اس کو اپنے دل میں قائم نہیں رکھتے۔ عزیزو، داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ پھر اس کے خلاف گناہ نہ کروں۔ اور ایک جگہ وہ اور کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے راہ کے لیے روشنی ہے، میرے قدموں کے لیے روشنی ہے۔ عزیزو، جب ہم اپنے کلام کو، اس کلام کو، خدا کے کلام کو اپنے دل میں نہیں رکھیں گے تو روشنی ہمارے پاس نہیں آئے گی، جیزس ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ جیزس نور ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عزیزوں، ہمارا تیسرا ہے جو جھاڑیوں میں گرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کلام سے فائدہ اٹھائیں، لیکن یہ اپنے اندر جڑ نہیں لگتے، دنیاوی فکروں میں، دنیاوی لین دین میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ کلام، خدا کا کلام جو ہے یہ ٹائم مانگتا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ مجھے ٹائم دو، میرے ساتھ چلو، لیکن جب وہ ٹائم نہیں دیتے تو پھر وہ انسانی نفسانی خواہشات میں، دولت کے فریب میں، غلط لین دین میں، چور بازاری میں، شیطانی کاموں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں اور پھل نہیں لاتے۔
اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ پھل ہے جو لوگوں سے، یہ وہ لوگ مراد ہیں جو کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھل لاتے ہیں، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ ایسے لوگ آسمان کی بادشاہت کے وارث ہیں۔ عزیزو، متی 5 باب 8 آیت میں فرماتا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم پاک دل اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے، ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ خدا روشنی ہے، جب ہمارے دلوں میں روشنی ہوگی، کلام ہوگا، ہم خدا سے باتیں کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں روشنی نہیں ہوگی، ہم اندھیرے میں خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ متی رسول 7 باب 19 آیت میں فرماتے ہیں جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ وہی بات ہے کہ جب آخرت ہوگی، جو لوگ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پھل لاتے ہیں، خدا ان کو پسند کرے گا۔ عزیزو، یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں نے یسوع مسیح کے پاس ایک صوبے دار آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نوکر جو ہے وہ فالج سے بیمار ہے، مرنے والا ہے۔ جیسس نے کہا میں تیرے ساتھ چلوں گا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، یہاں سے کہہ، زبان ہلا، اپنی زبان سے کہہ تو میرا خادم شفا پائے گا۔ جیسس نے کہا کہ بھیڑ سے کہا کہ یہ ہے ایمان، اور ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ عزیزو، ہمیں اس طرح کے ایمان کی ضرورت ہے۔ عزیزو، ہم دیکھیں کہ آج ہم ان 4 پوائنٹس پہ کون سے لوگوں سے مراد رکھتے ہیں، کون سے لوگوں سے ہمیں تشبیہ دی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو اس کلام کے مطابق، ایمان کے مطابق ڈھالیں، عمل کریں، تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے ساتھ محفوظ ہوں اور ہمیں آخر میں نجات کا حصہ ملے۔ خداوند کے اس پاک کلام پہ برکت ہو، آپ سب کو برکت دے، اور ہمیشہ آپ لوگ ایمان کے ساتھ رہیں۔ آمین۔